اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ سورۃ الاحزاب آیا 22۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا، رب العزت نے لشکروں کو دیکھ کر منافقوں کی حالت کو بیان کرنے کے بعد مومنوں کی حالت بیان فرمائی ہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، جو آخرت کی ملاقات کا اور اچھے انجام کا یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو کہا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ انہی لشکروں پر فتح پانے اور انہیں شکست دینے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم سے اسی آزمائش کا وعدہ کیا گیا جس کے پیچھے فتح ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ مومنوں نے کہا ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ آزمائش نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا میں اضافہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا اور جوارح میں اللہ کے احکامات کی اطاعت بڑھ گئی۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں سے ہے جو انتظار کر رہا ہے، انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کرنا۔ سورۃ الاحزاب آیا 23۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی غداری اور عہد شکنی کا ذکر کیا تو اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ وہ وفادار اور ایفائے عہد کرنے والے ہیں۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، وہ قول کے پکے اور وفادار ہیں، وہ ایفائے عہد کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر کے اپنے عہد کو پورا کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جب ہم قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے سورۃ احزاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی۔ میں وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ آخر وہ مجھے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، جن کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ ایمان والوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے اور جان کی بازی لگا دی اور خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی ایمان والوں میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ارادہ پورا کیا، ان پر جو حق تھا انہوں نے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، تو یہ امر ان پر بہت شاق گزرا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑائی سے غائب رہا، اب اگر اللہ تعالیٰ دوسری کسی لڑائی میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، وہ اس کے سوا کچھ اور کہنے سے ڈرے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عمر،
کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہنے لگے مجھے تو عہد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد دیکھا تو ان کے بدن پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزے اور تیر کے زخم تھے۔ ان کی بہن یعنی میری پھوپھو سیدہ ربیعہ بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا مگر ان کی انگلیوں کی پوریں دیکھ کر، کیونکہ سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، اور ان میں سے ہے جو انتظار کر رہا ہے، یعنی ایمان والوں میں سے ایسے بھی ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کرنا انہوں نے اللہ کے عہد کو تبدیل نہیں کیا، جیسے منافق بدلے مومن نہیں، جیسے منافق بدل گئے مومن نہیں بدلے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی سزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، سورۃ الاحزاب آیہ 24۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوف اور مصائب کی بھٹی میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کو، اچھے برے کو الگ کر دے اور ہر ایک کا حال اس کی ذاتی کاموں سے لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ وفادار ہے، یہ غدار ہے، یہ ایماندار ہے اور یہ خائن، اور یہ سچا اور یہ جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وجود میں لانے سے پہلے بھی ان کے احوال کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ اپنے ان پر جزا سزا نہیں دیتا جب تک کہ لوگ اس کے مطابق عمل نہ دیکھ لیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، یعنی وہ لوگ جو آزمائش آنے کے بعد بدل جاتے ہیں وہ اہل چکن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور ہدایت نہ دے۔ اگر اللہ عذاب دے دے تو اسے علم ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس لیے وہ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرمائے، یعنی اگر اللہ انہیں ہدایت دینا چاہے تو وہ انہیں توبہ کی اور انابت کی توفیق دے اور انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ان اللہ کان غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں مگر وہ توبہ کر لیں۔ رحیمہ، نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر توبہ قبول کرتا ہے، پھر گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، انہیں ایمان کا رزق دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کے بعد انہیں گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ سورۃ الاحزاب آیہ 25۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا۔ رب العزت نے غزوہ احزاب کے موقع پر احسان عظیم فرمایا، ہوا اور غیبی لشکر بھیج کر کافروں کا زور توڑ کر رکھ دیا۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ ہوا انہیں قوم عاد کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتی اور ان کا برکس نکال دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں
جب وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وہ قریش، کنانہ، اسد اور غطفان قبائل سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، یعنی انہیں مومنوں پر فتح حاصل نہ ہوئی۔ وہ عزت میں سے اور غم اور غصے سے بھرے ہوئے واپس چلے جاتے۔ وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور یقینی طور پر اپنے آپ کو فتح پر قادر سمجھتے تھے، اس لیے ان کے پاس وسائل تھے۔ ان کی بڑی بڑی فوجوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کے جتھے بندیوں نے ان کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ انہیں اپنی عددی برتری اور حربی ساز و سامان پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت طوفانی ہوا بھیجی جس نے ان کے عسکری مراکز کو تلپٹ کر دیا، ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کی ہانڈیوں کو الٹ کر دیا اور ان کے حوصلوں کو توڑ دیا، ان پر رعب طاری کر دیا اور وہ انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کی نصرت تھی۔ لم ینالوا خیرا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، انہیں فتح حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ سخت حریص تھے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ رب العزت نے لڑنے کی نوبت ہی نہ آنے دی، اللہ تعالیٰ نے خود لشکروں کو پیچھے ہٹا دیا اور مومنوں کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر میں قوی اور انتقام لینے پر غالب ہے۔ جو کوئی اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے، جو کوئی اس سے مدد مانگتا ہے اسے غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قوت اور عزت سے اہل قوت اور عزت کی مدد نہ کرے تو ان کی قوت اور عزت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اس نے بڑے لشکروں کا اپنی آندھی سے رخ پھیر دیا اور وہ یقیناً قوی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے۔ سورۃ احزاب آیہ 26۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپسی پر ابھی غسل ہی کر سکے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ابھی فرشتوں نے نہیں رکھے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کرایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ وہ اپنے قلعوں پر بند ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 25 روز تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم تسلیم کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ ان میں لڑنے کی قوت ہی نہ رہ گئی اور صورتحال یہ ہو گئی فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، یعنی جتنے لڑائی کے قابل مرد تھے سب کو تم قتل کر رہے تھے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے گروہ کو تم قیدی کر رہے تھے۔ جو لوگ لڑائی کے قابل نہیں تھے یعنی عورتیں اور بچے، مسلمان انہیں قیدی بنا رہے تھے۔ یوں بنو قریظہ قتل ہو رہے تھے۔ عہد شکنی کی سزا عبرتناک ہے، پوری قوم کا انجام قتل یا قید۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہو، اس کے باوجود عہد شکنی کرنا چاہتا ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
غزوہ خندق سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار ڈالے؟ ہم فرشتوں نے تو واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، ان کی طرف چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کن کی طرف؟ انہوں نے کہا بنو قریظہ کی طرف۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔